کچھ مشاہدات ہیں اور یہ آپ کو حیران کر دیں گے. ذرا سیکوینس میں سنیے. میں نے کرسچن ہیگن کی ایجاد کردہ گھڑی کو دیکھا اور میں نے یہ دیکھا کہ نماز کا وقت قریب تھا. میں نے ڈیملر اور میبج کا ایجاد کردہ موٹر سائیکل نکالا اور مسجد کی جانب روانہ ہو گیا. وہاں پہنچ کر ہالسلے ٹیلر کی ایجاد کردہ واٹر کولر سے فلٹر شدہ پانی پیا، صاف پانی پیا، اور پھر کلاکس والوں کے جوتے اتار کر وضو کرنے لگا. ہینجمن موگن کے ایجاد کردہ گیزر کی وجہ سے گرم پانی آ رہا تھا اور مجھے وضو میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی اور سردی میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد مسجد کے اندرونی گیٹ کی طرف گیا اور رابرٹ ہومن کا ایجاد کردہ شیشے کا دروازہ کھولا. وہاں جب اندر گیا تو ایڈیسن کا ایجاد کردہ بلب موجود تھا. ہینجمن فرینکلن کی ایجاد کردہ بجلی سے مسجد روشن ہو گئی. ہر طرف روشنی روشنی تھی اور مجھے بڑی آسانی پیش آئی. سامنے ولس کیریئر کا ایجاد کردہ اے سی بھی لگا ہوا تھا، مگر چارلز بیکر کا ایجاد کردہ ہیٹر آن تھا اور جیمز ویسٹ کی ایجاد کردہ مائکرو فون پر اذان ہو رہی تھی. ایڈورڈ کیلگ اور چیسٹر رائس کے ایجاد کردہ لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے مجھے آواز سننے میں کوئی دقت محسوس نہیں اور میں بڑے آرام سے مسجد میں سے آواز سنتا رہا. اور اس کے بعد میں نے میڈ ان چائنا کے جائے نماز پر نماز ادا کی اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے کہ اے میرے رب، کافروں کو نیست و نابود کر دے اور مسلمانوں پر ان کا غلبہ عطا فرما. مسلمانوں کا غلبہ ان کافروں پر ضرور آئے گا اگر یہ سب ایجادات اگلے 1000 سالوں میں آپ کریں گے. لیکن ہم پستی کا شکار ہیں. ہم بھول گئے جب نیلی سیاہیاں بغداد کے دریاؤں میں بہائی گئی تھیں اور مسلمانوں کا دیا ہوا علم بہہ گیا تھا، ہم نے اس کے بعد کوئی ترقی نہیں کی. دنیا میں بڑی بڑی دوائیوں کی ایجادات اور بڑی بڑی ایجادات مسلمانوں نے کی تھیں. ہم میں سے، ہماری تاریخ میں سے کسی کو ان کا نام یاد نہیں. جتنی بڑی میڈیسنز کی بنیاد رکھی گئی، یہ سب رکھنے والے مسلمان نام تھے. لیکن پھر پچھلے 1000 سال میں یہ سب نام کہیں دور چلے گئے، کیونکہ ہم سب نے کہیں ہر چیز کو جوڑ لیا غیبی مدد کے ساتھ. ہمیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں یہ ساری ایجادات، اور اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، جو اتنی ترقی آ گئی ہے، اور آج بھی جو اسپیس پہ کام ہو رہا ہے، جو ایلون مسک کر رہا ہے، جو چندریان 3 اوپر گیا ہے، جو دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، جو ٹویٹر کا غلبہ ہے، جو فیس بک کا غلبہ ہے، جو مارک زکربرگ کر رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب غلبہ ہمارے 2 ہاتھ اٹھا دینے سے الٹا پڑ جائے گا، اور جو 2% یہودی مسلمانوں کے اوپر غالب ہیں اور جو پوری دنیا کی اکانومی انڈسٹری کنٹرول کر رہے ہیں، وہ ان 98% مسلمانوں کو ہرا دیں گے جو امارات میں عیاشی میں مصروف ہیں. آج بھی دنیا میں کوئی ٹاپ کلاس ماڈل کہیں سپلائی کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی عربی شیخ دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر دنیا میں کوئی بڑی ٹیکنالوجی بیچنی ہو تو اس کے لیے رخ نیو یارک امریکہ کا کیا جاتا ہے، یا برطانیہ کے کسی بڑے کافر سائنسدان کو ڈھونڈا جاتا ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب یہاں برے صغیر میں حملہ ہوا تھا 1857 کی جنگ آزادی، تو آخری مغل بادشاہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنے دربار میں مجرا دیکھ رہا تھا، رقص و سرور کی محفل سجی تھی، جبکہ اگلوں کے جہاز یہاں اتر چکے تھے. کہیں نہ کہیں ہم سب نے آج بھی مغل کا لباس اوڑھا ہے. ہم آج بھی اسی رقص و سرور میں ہیں کہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ طاقت اور یہ غلبہ 2 ہاتھ اٹھا دینے سے آ جائے گا، ہاتھوں سے اور دماغ سے کام کرنے سے نہیں آئے گا. اور اگر یہی حقیقت ہے تو یہ ساری ایجادات کی فہرست
ان 2% کے ہاتھ میں کیوں ہیں, یا ان کے ہاتھ میں کیوں ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں. میرا سوال صرف آپ سے ہے کہ ہم مل کر اگر واقعی دنیا پر غلبہ چاہتے ہیں تو آج 48% دنیا پر مسلمان ممالک کا راج ہوتے ہوئے بھی سپر پاور امریکہ کیوں ہے؟ آج 48% دنیا پر مسلمانوں کا راج ہوتے ہوئے بھی کیوں لانچیں جو ڈوبتی ہیں ان میں نائجیریا، سوڈان، پاکستان، ایران، سعودی عرب، انڈیا، ادھر ادھر سے مسلمان ہی کیوں ڈوبتے ہیں؟ کہیں ہم کوئی ٹیکنیکل غلطی تو نہیں کر رہے جہاں قدرت ہم سے ناراض ہو گئی ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہیں. ہم نے صرف 2 ہاتھ اٹھائے ہیں. ہم غیبی طاقت کے انتظار میں ہیں, اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنا رزق ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو محنت کریں گے. جو محنت کرے گا اس کو ملے گا. یہ میرے رب کا فرمان ہے. تو ہاؤ کم کہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے اور صرف ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو سارے کافر نیست و نابود اور آپ غلبہ کر جائیں گے. تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اس دعا میں آپ کی محنت کتنی شامل ہے. اگر آپ محنت کریں گے تو پھر یقینی طور پر جب یہ 48% مسلمان محنت کریں گے تو نیست و نابود کافر کو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ہمارا مقصد اسلام سلامتی کا مقصد کسی کو نیست نابود کرنا بھی نہیں ہے. ہم نے ڈومینیٹ کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کشمیر، سیریا، شام، عراق، ایران، ایون پاکستان، فلسطین، ان کے مسلمانوں پر ظلم نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں. ہم انہیں نیست و نابود نہیں کرنا چاہتے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں اور باقی پوری امت مسلمہ کی بڑائی اور برتری دیکھیں, انہیں ترقی کرتا دیکھیں اور سپر پاورز کو کھڈے سے لگا دیں اور انہیں بتا دیں کہ اگر تم نے فلسطین یا ان کی طرف دیکھا تو دنیا تمہاری نہیں ہوگی, تو میری بات لکھ لیں اور میری بات مان لیں اور جان لیں کہ یہ تبھی ممکن ہوگا جب یہ ساری ایجادات جو میں نے لائن میں بتائی ہوئی آنے والے وقت میں ان کے نام کے ساتھ مسلمان کا نام جڑاؤ, اسلام کا نام جڑاؤ, اور ان سے فائدہ اٹھانے والا وہ کافر ہو جس کی نیست یا نابود کی آپ دعائیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیں, ہاتھ اٹھا دینے سے غیبی مدد صرف نہیں آئے گی, ان ہاتھوں کو سے کام کر کے پھر ہاتھ اٹھا دینے سے اللہ مدد کرے گا. اور یہ میرا رب فرماتا ہے کہ رزق اس کا جو محنت کرے گا اسی کو ملے گا. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.